بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں علامہ مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کتاب کا کافی حصہ پڑھ لیا ہے، بہت کچھ علم حاصل کر لیا ہے، اور آج کل ہم جن امام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے امام موسی کاظم بن جعفر علیہ السلام۔ اور آج کی آڈیو میں جو ہم نے پڑھنا ہے، میں نے پچھلی آڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کو بھی انتظار ہوگا اور مجھے بھی انتظار ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے شواہد امامت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ اس کے سامعین اس حوالے سے کچھ تقریباً 12 نمبر کے حساب سے انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے، جس میں کہ کتابوں کے نام ہیں اور کتابوں کے نام سے انہوں نے تفصیلاً بتائے ہوئے، تو یہ 12 ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، مفضل بن عمر الجعفی، ایک معتبر ترین بزرگ ہیں۔ آپ نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ کے بعد کا امام کون ہے جس کی امامت کا اعتراف کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند موسیٰ، اور بریکٹ میں ہے بہار 11 صفحہ 234 234۔ نمبر 2، یزید بن سلیط، ایک صاحب ورع و علم بزرگ ہیں۔ حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے راستے میں امام صادق سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ حضرات ائمہ اطہار ہیں، لیکن موت سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، تو اگر یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ کے بعد ذمہ دار دین کون ہوگا؟ آپ نے اپنے فرزند موسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے پاس علم، حکمت، فہم، سخاوت، معرفت، احکام، حسن اخلاق، حسن جوار جیسے تمام فضائل موجود ہیں۔ یہ ایک دروازہ رحمت ہے، اور اس کے پاس ان سب سے ماوراء ایک فضیلت اور بھی ہے۔ راوی نے عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اس کی نسل سے اس شخص کو پیدا کرے گا جو اس امت کا مددگار، فریاد رس، اس کی ہدایت کا پرچم، نور مجسم اور بہترین انسان ہوگا۔ اس کے ذریعے اللہ زندگیوں کا تحفظ کرے گا، اختلافات کی اصلاح کرے گا، پراگندگی اور انتشار کو دور کرے گا، برہنہ کو لباس اور بھوکے کو کاغذ، خوف زدہ کو امن حاصل ہوگا، باران رحمت کا نزول ہوگا، وہ بہترین فرزند اور بہترین بزرگ ہوگا، اس کا قول فیصل ہوگا، اور اس کی خاموشی علم و حکمت ہوگی۔ بریکٹ میں بہار 11 صفحہ نمبر 234۔ نمبر 3، داؤد بن کثیر، عرض کرتے ہیں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے تمام لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب اگر یہ حادثہ پیش آ گیا تو کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ فرمایا میرا فرزند موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 4، فیض بن المختار، امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام موسیٰ کاظم کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ اتنے میں آپ بیت الشرف سے واپس ہوئے، اور امام صادق نے فرمایا کہ فیض یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے، اٹھو اور اس کے حق کا اقرار کرو۔ فیض نے امام کے دست اقدس پر اور پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر سوال کیا کہ مولا، کیا اس کی اطلاع دوسروں کو دی جا سکتی ہے؟ فرمایا بے شک، اپنے اہل و عیال اور رفقا کو باخبر کر دینا، لیکن یہ خبر عام نہ ہونے پائے کہ زمانہ انتہائی خطرناک خراب ہے اور حکومت وقت ہر وقت حجت خدا کی زندگی کے درپے ہے۔ بریکٹ بہار جلد 11 صفحہ 234۔ نمبر 5، ابراہیم کرخی، امام صادق کی خدمت میں حاضر تھے۔
کہ امام موسیٰ بن جعفر تشریف لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعظیم کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم، میرے بعد تمہارا امام یہی ہے، اس کے بارے میں ایک قوم ہلاک ہو جائے گی اور ایک نیک بخت ہوگی۔ خدا اس کے قاتل پر لعنت کرے اور اس کے عذاب کو دو چند کر دے۔ اس کے صلب سے بہترین اہل زمانہ پیدا ہوگا جو دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کی نسل سے وہ بارواں امام ہوگا جس کا اقرار کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے کے برابر ہوگا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی اجنبی شخص آ گیا اور امام خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ابراہیم چلے گئے اور دل میں گفتگو کے نامکمل رہ جانے کا صدمہ رہ گیا۔ دوسرے سال پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ انتہائی تنگی اور دشواری اور جزرہ و خوف کے بعد شیعوں کے حالات کی اصلاح کرے گا اور ان کے رنج و علم کو دور کرے گا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کی خدمت میں حاضری دے۔ ابراہیم یہ سن کر بے حد خوش ہوئے کہ امام کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ بہار جلد 11 صفحہ 234۔ پانچویں ہیں ابراہیم کرخی۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ میں نے ایک منٹ سامعین، میں ایک سیکنڈ ذرا اس کو مکمل دیکھ لوں۔ جی سوری، میں نے وہ نمبر 5 دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی، معذرت چاہتی ہوں۔ نمبر 6 پہ ہم اب آئے ہیں۔ عیسیٰ العلوی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ فرمایا میرا فرزند موسیٰ۔ عرض کی کہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کا فرزند۔ عرض کی کہ اس کے وارثوں میں ایک بھائی اور فرزند ہو تو وارث کون ہوگا؟ فرمایا اس کا فرزند۔ عرض کی کہ اگر میں اسے نہ پہچان سکوں؟ فرمایا اسی قدر ایمان رکھو کہ پروردگار جو اس کے بعد تیری حجت ہے وہی میرا امام ہے۔ بریکٹ میں اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 309 اور بہار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 235۔ نمبر 7 معاذ بن کثیر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اپنے پدر بزرگوار کی جگہ آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، آپ کی اولاد میں بھی ایسا صاحب مرتبہ پیدا کر دے۔ فرمایا کہ اللہ اسے پیدا کر چکا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے فرزند موسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ بریکٹ اصول کافی جلد 1 صفحہ 308۔ نمبر 8 منصور بن حازم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ کسی کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ فرمایا یہ میرا فرزند موسیٰ جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی۔ ان بریکٹ اصول کافی جلد 1 صفحہ 309۔ نمبر 9 سلمان بن خالد ایک جماعت کے ساتھ امام صادق کی خدمت میں حاضر تھے کہ امام موسیٰ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد یہی میرا امام اور ولی ہوگا۔ نمبر 10 اسحاق بن جعفر کہتے ہیں کہ میں والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا کہ عمران بن علی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے بعد ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو سب سے پہلے یہاں حاضر ہوگا۔ اتنے میں امام موسیٰ بزم میں داخل ہوئے جن کی عمر صرف 5 برس کی تھی۔ ان بریکٹ ارشاد صفحہ نمبر 265، کشف الغمہ صفحہ نمبر 444۔ نمبر 11 علی بن جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے فرمایا کہ میرے فرزند موسیٰ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا کہ وہ بہترین خلائق اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ اور اب 12 پڑھتے ہیں جو کہ اس حوالے سے آخری پوائنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ امام صادق کی خدمت میں حاضر تھا جہاں میں نے نام تو پڑھا ہی نہیں۔ نمبر 12 زرارہ بن عین الف عین یہ نون کہتے ہیں کہ امام صادق کی خدمت میں حاضر تھا جہاں حضرت موسیٰ بن جعفر بھی موجود تھے اور ایک جنازہ بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے حمران، ابو بصیر اور داؤد رقی کو طلب کرو۔ میں نے سب کو حاضر کیا اور اتفاق سے مفضل بن عمر اور دیگر افراد بھی آ گئے تو آپ نے اسماعیل کے رخ سے چادر کو ہٹا کر فرمایا کہ
کہ داؤد یہ زندہ ہیں یا مردہ؟ عرض کی یہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ آپ نے سب کو گواہ بنایا اور اس کے بعد غسل و کفن کا سلسلہ شروع کیا۔ غسل و کفن کے بعد آپ نے دوبارہ سب کو چہرے کی زیارت کرائی کہ یہ اسماعیل ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دفن کا حکم دیا۔ جب جنازہ قبر میں اتارا گیا تو آپ نے پھر سب کو چہرہ دکھلایا اور پوچھا کہ دفن ہونے والا کون ہے؟ سب نے عرض کی اسماعیل۔ آپ نے اپنے فرزند موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ امام برق ہے اور حق اس کے ساتھ ہے اور اس کی نسل میں رہے گا۔ تو سامعین آگے چلتے ہیں کہ ان تمام تصریحات کا مقصد صرف یہ تھا کہ قوم کو اسماعیل کی موت کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے اور امام موسیٰ کی امامت کا یقین ہو جائے، اس لیے کہ ایک طبقے کو حضرت اسماعیل کی امامت کا خیال بہرحال پیدا ہو چلا تھا، اور ایک قوم آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے جس کا کوئی جواز نہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اعترافات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ آپ علم و معرفت، فضل و کمال میں امام جعفر کے وارث اور جانشین تھے اور دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار عالم اور سخی تھے۔ ان بریکٹ ابن حجر مکی۔ آپ انتہائی قدر و منزلت کے مالک اور عظیم الشان مجتہد تھے۔ عبادات و طاعت میں مشہور زمانہ اور کرامات میں شہر آفاق تھے۔ تمام رات عبادات میں بسر کرتے تھے اور دن میں صدقہ و صیام انجام دیا کرتے تھے۔ ان بریکٹ ابن طلحہ شافعی۔ آپ بڑی قدر و منزلت والے منفرد امام تھے اور عظیم الشان حجت خدا تھے۔ نمازوں کی وجہ سے تمام رات جاگتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ ان بریکٹ علامہ شبلنجی۔ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، عبادت گزار، سخی اور بلند نفس انسان تھے۔ ابن صباغ بالکی، یہ بریکٹ میں لکھا تھا۔ آپ عابد ترین اہل زمانہ اور کریم دوران تھے۔ آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ ان بریکٹ حسین وائز کاشفی۔ آپ قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ ترین اہل عالم تھے اور اپنے پدر بزرگوار کی نص کے مطابق ولی امر امت قرار پائے تھے۔ ان بریکٹ روضۃ الاحباب۔ آگے اب ہیڈنگ دی ہے کرامات۔ آئیے ہم کرامات پڑھتے ہیں۔ شفیق بلنجی جو صوفیوں میں سے ایک، بلخی، نام شاید میں نے صحیح نہیں لیا، شفیق بلخی، بے لام خے چھوٹی یہ لگ رہا ہے، یا مجھے لگا تھا کہ بے لام جیم چھوٹی یہ ہے، بہرحال شفیق بلخی جو صوفیوں میں ایک خاص اہمیت کے مالک ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں سن 149 ہجری میں حج بیت اللہ کے لیے نکلا تو مقام قادسیہ پر ایک شخص کو ایک مجمع کے درمیان دیکھا اور حلیے سے اندازہ کیا کہ کوئی صوفی ہے جو قوم کے سر پر بار بننا چاہتا ہے۔ میں آگے بڑھا کہ اسے تنبیہ کروں تو اس نے میرا نام لے کر آواز دی کہ خبردار، بدگمانی مت کرو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عبد صالح ہے۔ میں ان کی تلاشی میں آگے بڑھا تو دوسرے مقام پر وادی فضا میں پھر مشغول عبادت دیکھا اور ارادہ کیا کہ معافی طلب کروں کہ میں نے بدگمانی کیوں کی تھی۔ قریب پہنچا تو اس شخص نے آواز دی کہ خدا توبہ کرنے والے کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی ابدال میں سے ہے، لیکن وہ پھر آگے بڑھ گیا۔ منزل زبالہ پر میں نے دیکھا کہ کنویں سے پانی بھرنا چاہتا تھا کہ پیالہ کنویں میں گر گیا، اور اس نے خدا سے مناجات کی کہ پیالے کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا اور نکالنے کا کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ تو پانی کنویں میں بلند ہوا اور اس نے بھرا ہوا پیالہ نکال لیا اور وضو کر کے 4 رکعت نماز ادا کی اور 1 مٹھی ریت پیالے میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے قریب جا کر بھوک کی شکایت کی تو مجھے بھی عنایت فرما دیا، اور میں نے دیکھا کہ بہترین ستو ہے جس کو کھانے کے بعد پورے سفر میں مجھے پھر کبھی بھوک نہیں لگی۔ مکہ مکرمہ میں نے پھر دیکھا کہ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، محو عبادت ہیں،
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ پھر انہوں نے طواف کیا اور ان کے گرد بے شمار افراد تھے جو ان کا بے حد احترام کر رہے تھے۔ تو میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ صاحب کرامات کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام موسی کاظم علیہ السلام بن جعفر ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اس قسم کے کرامات اس گھرانے کے علاوہ اور کسی مقام پر ممکن نہیں ہیں۔ ان بریکٹ نور الابصار شواہد النبوت۔ عیسیٰ مدائنی حج بیت اللہ کے لیے گئے اور مکے میں 1 سال رہنے کے بعد مدینہ چلے گئے۔ وہاں بھی 1 سال قیام کا ارادہ تھا تو کرائے پر مکان لیا اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک رات امام کی خدمت میں حاضر تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جلد جاؤ، تمہارا مکان منہدم ہو گیا ہے۔ وہ دوڑ کر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ سامان نکال رہے تھے۔ دوسرے دن امام کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دریافت کیا کہ کوئی چیز گم تو نہیں ہے؟ عیسیٰ نے کہا کہ صرف ایک تشت گم ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے سامان نکالنے میں گم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اسے تم انہدام سے پہلے بیت الخلاء میں رکھ کر بھول گئے تھے، اب جا کر مالک کی لڑکی سے دریافت کرو، وہ لا کر دے گی۔ عیسیٰ مدائنی سے واپس آ کر دریافت کیا، عیسیٰ یہی لکھا ہے، دریافت کیا تو امام کے ارشاد کے مطابق تشت مل گیا۔ ان بریکٹ نور الابصار۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک شخص نے ایک صحابی کے ہمراہ 100 دینار روانہ کیے۔ اس نے مدینہ پہنچ کر سوچا کہ اسے پاک کر لیا جائے۔ پاک کرنے کے لیے کے بعد گنا تو ایک کم تھا۔ اس نے 1 دینار پر ایک دینار اپنے پاس سے ملا دیا اور حضرت کی خدمت میں تھیلی پیش کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے زمین پر انڈیل دو۔ اس نے انڈیل دیا تو آپ نے اس کا دینار یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ صاحب مال نے وزن کے اعتبار سے بھیجا تھا، عدد میں اس کی تعداد 99 ہی تھی، لہٰذا تم اپنے پاس سے ملائے ہوئے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پڑھتی ہوں، لہٰذا تمہیں اپنے پاس سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بریکٹ میں شواہد النبوہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ علی بن یقطین نے میرے ذریعے سوالات روانہ کیے۔ میں نے حضرت کو لفافہ دے کر کہا کہ آپ اسے کھولے بغیر ہی اپنی آستین میں سے ایک خط نکال کر دیا۔ اچھا جی، آپ نے اسے کھولے بغیر ہی آستین میں سے خط نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے علی بن یقطین کو دے دینا اور کہنا کہ یہ تمہارے سوالات کے جوابات ہیں۔ بریکٹ شواہد النبوہ۔ ابو حمزہ بتائی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر حج میں ایک شیر نظر آ گیا اور اس نے حضرت کے پاس آ کر کچھ کہا۔ آپ نے اسی کی زبان میں جواب دے دیا تو چلا گیا۔ میں نے اس کی کرامت کا راز دریافت کیا تو فرمایا کہ اس کی شیرنی کو کوئی تکلیف تھی، اس نے دعا کی التماس کی تھی تو میں نے دعا کر دی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ یہ بریکٹ میں ہے تذکرۃ المعصومین۔ اچھا سامعین، یہاں پہ تو یہ ہیڈنگ والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اخلاقیات۔ تو آئیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ائمہ کے اخلاقیات کو پڑھیں تاکہ ہمارے بھی ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں۔ آئیے پڑھتے ہیں اخلاقیات۔ یوں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ساری زندگی مجسمہ اخلاق و تہذیب ہوا کرتی تھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اجتماعی زندگی میں اور تبلیغی میدان میں آپ حضرات نے ایسے اخلاق فاضلہ کا اظہار کیا ہے کہ اس سے متاثر نہ ہونا ایک سنگ دل اور بدبخت ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ ہلی نے منہاج الکرامہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب آپ بغداد میں انتہائی پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے تو ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ گھر کے اندر
رقص و رنگ کی محفل جمی ہوئی ہے اور باہر گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اسی اثنا میں گھر کی کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ مکان کسی بندے کا ہے یا آزاد کا؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ آزاد کا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اگر بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر کے اندر واپس آئی تو صاحب خانہ بشر نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ اس نے واقعہ بیان کیا۔ بشر کے دل پر واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ ننگے پیر دوڑ پڑے اور حضرت سے ملاقات کر کے بارگاہ حدیث میں استغفار کیا اور تمام عمر اس واقعے کی یاد میں ننگے پیر چلے۔ اور جب بعد میں بعض افراد نے سوال کیا کہ اس برہنگی کا راز کیا ہے تو کہا کہ پروردگار نے زمین کو بساط اور فرش سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بندے کی مجال نہیں ہے کہ مالک کے فرش پر جوتا پہن کر چلے۔ ایک مختصر سے جملے سے انسان کے کردار میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا کہ شراب و کباب سے تقویٰ و طہارت کی منزل تک آ جائے، امام موسی کاظم ہی کی زندگی کا کارنامہ ہو سکتا ہے، جس کی مثال اولیاء اللہ کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ ادھر قید خانے میں ہارون کی بھیجی ہوئی عورت سے سجدہ کرا لینا اور اسے راہ عبادت پر لگا دینا امام کی عملی تبلیغ کا بہترین نمونہ ہے، جس کے بعد یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ بدترین حالات میں اپنے کردار کا بچا لینا مصر کے معصوم جناب یوسف کا کارنامہ تھا، اور آئی ہوئی عورت کو اپنے راستے پر لگا دینا بغداد کے قیدی امام موسی بن جعفر علیہ السلام کا کارنامہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بشر حافی کے کردار میں اس قدر انقلاب پیدا ہوا کہ ان کے حالات میں حسب ذیل حکیمانہ کلمات بھی نقل کیے گئے۔ آخرت کو اپنا راس المال اور سرمایہ قرار دو تاکہ دنیا میں جو کچھ مل جائے اسے فائدہ شمار کرو۔ تمہارے موعظہ کے لیے موغتا کے لیے یہی کافی ہے کہ بعض افراد خود مر چکے ہیں لیکن ان کے تذکروں سے دلوں کو زندگی مل رہی ہے، اور بعض افراد جو خود زندہ ہیں لیکن ان کے دیکھنے سے قساوت و قلب اور سنگدلی پیدا ہوتی ہے۔ حدیثوں کی بھی زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ کم از کم 200 حدیثوں میں سے 5 پر تو عمل کر لیا کرو۔ محمد بن نعیم نے حالت مرض میں موعظہ کی فرمائش کی تو فرمایا کہ اس گھر میں ایک چیونٹی تھی جو گرمی میں دانے اکٹھا کرتی تھی تاکہ سردی میں استعمال کرے، کہ اچانک ایک دن دانہ لے کر نکلی تو ایک چڑیا نے چھین لیا، اور نہ جمع کیا ہوا کام آیا اور نہ وہ مقصد حاصل کرنی چاہیے۔ ان بریکٹ الکنی الکنا والالقاب۔ یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے سامعین، اور اگلا ہے نقش انگشتر۔ آپ کی انگشتری کا نقش تھا حسبی اللہ، جو آپ کے دور کے حالات کی مکمل ترجمانی اور مظالم کے مقابلے میں آگے توکل اللہ کا واضح اعلان تھا۔ اگلا ٹاپک ہیڈنگ ہے عبادت۔ امام موسی کاظم کا انداز عبادت بھی دنیا کے دوسرے افراد سے بالکل مختلف تھا۔ آپ قید خانے کی زندگی میں بھی اس بات پر شکر خدا کرتے تھے کہ عبادت کے لیے بہترین ماحول نصیب ہو گیا ہے، اور اسی بات پر حکومت وقت کے ہوش و حواس اڑ جاتے تھے۔ ان بدترین حالات میں بھی ان کے ذہن میں اضطراب اور پریشانی کی کیفیت تھی، جبکہ حکومت ان کے عدم اضطراب سے مضطرب تھی۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ صبح کی نماز کے بعد سر سجدہ معبود میں رکھتے تھے تو ظہر کے ہنگام سر اٹھاتے تھے اور عصمت کے باوجود یہ مناجات کرتے تھے۔ بریکٹ سٹارٹ۔
انورٹڈ کاما اسٹارٹ، پروردگار تیرے بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں، لہٰذا تیری بخشش بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے، بریکٹ کلوز، انورٹڈ کاما کلوز، جو اس بات کی علامت ہے کہ امام کو اپنی قوم سے کس قدر ہمدردی تھی اور ان کی شفاعت کے بارے میں کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو روایات میں ان بریکٹ لکھا ہے حلیف السجدۃ الطویلۃ بریکٹ کلوز کے لقب سے یاد کیا گیا۔ خود ہارون رشید نے بھی یہ شان عبادت دیکھ کر داروغہ زندہ سے کہا تھا کہ یہ بندہ خدا اس قید کا حقدار نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اسے قیدی بنائے بغیر اپنی حکومت چل نہیں سکتی۔ اسی شان عبادت و بندگی کا اثر تھا کہ قید خانے میں رہے اور داروغہ زندہ اور ملازمین میں آپ کے ہمدرد بن گئے اور حکومت کے اصرار کے باوجود زہر دینے یا ایذا پہنچانے پر آمادہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ سندی بن شاہق ملعون نے زہر بھی دیا تو ضمیر کی ملامت اور عوام کی بغاوت کے خوف سے 80 افراد کو جمع کر کے ان سے شہادت طلب کی کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا اور یہ بالکل صحیح و سالم حالت میں ہے، جس پر آپ نے ان لوگوں کو گواہی دینے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں 3 دن کے بعد اس زہر کے اثر سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ خبردار تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اس خون ناحق سے رنگین نہ کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ظالم سندی بن شاہق نے چادر کے اندر آپ کو اس طرح لپیٹنا شروع کیا جس طرح کپڑا نچوڑا جاتا ہے، اور اس کے زیر اثر آپ کی شہادت واقع ہو گئی، جس کے بعد نماز جنازہ کو دکھلا کر لوگوں سے گواہی طلب کی گئی کہ کسی زخم وغیرہ کا نشان نہیں ہے اور یہ اپنی موت سے دنیا سے گئے ہیں، جو ظالم کے احساس ظلم اور امام کی فتح مبین کے بہترین علامت ہیں۔ وَلَا تَحْسَبْنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین، یہاں تک ہمارا یہ والا ٹاپک بھی ختم ہوتا ہے۔ اب اگلا ہے حقائق زندگی اور امام موسیٰ بن جعفر۔ اب یہ جو حقائق زندگی ہے یہ ہم شروع کر دیتے ہیں، پھر جتنا ہم پڑھ سکیں گے، اور جب ہمیں لگے گا کہ بس اب ہم تھوڑا تھک گئے تو ہم آڈیو کو روک دیں گے اور اگلی آڈیو میں ملیں گے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں یہ ٹاپک ہے حقائق زندگی اور امام موسیٰ بن جعفر۔ زندگی اور بندگی کے حقائق کو بے نقاب کرنے میں ائمہ معصومین نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی انہی ائمہ اہل بیت کی ایک فرد تھے، لہٰذا آپ کا دور اگرچہ شدت مصائب و آلام کا دور تھا، لیکن آپ نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی اور مسلسل حقائق مذہب کو بے نقاب کرتے رہے۔ ذیل میں صرف چند موضوعات کے بارے میں آپ کے ارشادات کو قتل کیا جا رہا ہے، جنہیں مختلف علماء مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور جن سے امامت کے افکار و نظریات کا مکمل اندازہ ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایمان۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے بغیر کوئی عمل ناقابل قبول نہ ہو سکے۔ عرض کی کہ وہ کیا؟ فرمایا کہ ایمان، جو سب سے زیادہ بلند اور شریف ترین منزل امر و کردار ہے۔ عرض کی کہ ایمان و قول و عمل دونوں کا نام ہے یا صرف قول بلا عمل کا؟ فرمایا کہ ایمان کل کا کل عمل ہے، قول تو اس کا ایک جز ہے جس کی وضاحت کتاب عزیز نے خود ہی کر دی ہے۔ عرض کی ذرا کچھ اور وضاحت فرمائیں کہ ہم لوگ سمجھ سکے۔ فرمایا کہ ایمان کے درجات اور حالات و طبقات و منازل میں ایمان انتہائی کامل بھی ہوتا ہے اور انتہائی ناقص بھی اور نسبتاً کامل بھی۔
عرض کی کہ یا ایمان میں زائد و ناقص ہوتا ہے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. عرض کی کہ کیا ایمان میں زائد و ناقص ہوتا ہے؟ فرمایا بے شک. عرض کی کس طرح؟ فرمایا اللہ نے ایمان کو انسان کے اعضاء و جوارح پر تقسیم کر دیا ہے. ہر عضو ایمان کی ایک ذمہ داری پر سپرد کر دیا گیا ہے اور ہر عضو کو ایمان کی ایک ذمہ داری سپرد کی ہے. کچھ ذمہ داریاں دل کی ہیں جن کا خلاصہ سمجھنا اور تعقل کرنا ہے، اور جسم کا امیر و رئیس ہے، وہ جسم کا امیر و رئیس ہے، اس کی رائے کے بغیر کوئی عضو حرکت نہیں کر سکتا. اور کچھ ذمہ داریاں ہاتھوں، پیروں، آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی ہیں. دل کا فرض زبان سے مختلف ہوتا ہے اور زبان کا فرض آنکھوں سے. آنکھوں کا فرض کانوں سے مختلف ہوتا ہے اور کانوں کا فرض ہاتھوں اور پیروں سے. اور ہاتھوں پیروں کا فرض شرمگاہوں سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر دل کا فرض یہ ہے کہ اقرار معرفت، تصدیق، تسلیم و رضا اور عقیدے سے کام لے اور یہ سمجھے کہ خداوند وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی فرزند و ہمسر نہیں ہے، حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور یہ بریکٹ میں اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 38. علم. مورخین نے نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم مسجد پیغمبر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ لوگ ایسے شخص کے گرد جمع ہیں، اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. فرمایا کہ یہ بڑا عالم کیا ہوتا ہے؟ عرض کی کہ یہ تمام عرب کے انساب اور واقعات و حادثات کا جاننے والا ہے. فرمایا یہ وہ علم ہے جس کا جاننا مفید ہے اور نہ جاننا مضر نہیں ہے. اسے علم نہیں کہتے ہیں. علم کی 3 قسمیں ہیں: آیت محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ. اس کے علاوہ سب فضل ہے، علم نہیں ہے. حقیقی علم یہ ہے کہ انسان 4 باتوں کی اطلاع پیدا کرے: 1 خدا کو پہچانے، 2 یہ پہچانے کہ اس نے انسان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، 3 یہ دریافت کرے کہ وہ بندے سے کیا چاہتا ہے، 4 یہ معلوم کرے کہ کون سی چیز انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے. تو سامعین، ہم یہاں پر پیج نمبر 382 پر پہنچ گئے ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی اور بہت سارے کام کرنے ہیں. تو ہم اپنی پڑھائی کیے اس کتاب کے اس صفحے پر ہم اپنے آج کی آڈیو کو روک دیتے ہیں، اور اس کے آگے کیا ہوا، اس سے آگے ہم چلنے کے لیے کل اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.